اسپتال کا ماحول انتہائی افسردہ تھا۔ ہر شخص پریشانی کے عالم میں وحید صاحب کی صحت کے بارے میں جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ عذرا مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ نعمان بھی دل ہی دل میں اللہ سے اپنے ہونے والے سسر کی صحت یابی کی دعا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور سب کو بتایا کہ برکت اسپتال پہنچانے کی وجہ سے وحید صاحب کی جان بچ گئی ہے۔ اگر چند منٹ مزید تاخیر ہو جاتی تو معاملہ بہت سنگین ہو سکتا تھا۔ یہ سنتے ہی سب نے سکھ کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لمحے سب کی نظریں بے اختیار عذرا اور نعمان کی طرف اٹھ گئیں، کیونکہ اگر ان دونوں نے ہمت اور سمجھداری نہ دکھائی ہوتی تو شاید آج نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ ہوش میں آنے کے بعد وحید صاحب نے سب سے پہلے عذرا کو اپنے قریب بلایا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ کمزور آواز میں بولے کہ آج انہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھ آئی ہے۔ جن لوگوں پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے رہے، وہی لوگ مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ گئے، جبکہ جس لڑکی کو ہر وقت تانے دیے گئے، منحوس کہا گیا اور ہر بات پر الزام دیا گیا، وہی سب سے پہلے ان کی جان بچانے کے لیے دوڑی۔ وحید صاحب نے اعتراف کیا کہ عذرا نے ہمیشہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھا، مگر بدلے میں اسے صرف بے عزتی، الزام اور نفرت ملی۔ ان کے یہ الفاظ سن کر عذرا کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے اور وہ اپنے بزرگوں سے کبھی دل میں نفرت نہیں رکھ سکتی۔ اسی دوران شائستہ بیگم بھی عذرا کے سامنے آتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا نمایاں تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہتی ہیں کہ انہوں نے دوسروں کی باتوں میں آ کر عذرا کے ساتھ بہت زیادتیاں کی، ہر مصیبت کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا، اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا اور اسے منحوس کہہ کر اس کی عزت نفس کو بار بار مجروح کیا۔ آج جب حقیقت ان کے سامنے آ چکی ہے تو انہیں اپنی ہر بات پر افسوس ہو رہا ہے۔ وہ عذرا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر ممکن ہو تو انہیں معاف کر دے۔ عذرا فوراً آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیتی ہے اور احترام سے کہتی ہے کہ بزرگوں سے گلا رکھنا اس نے کبھی نہیں سیکھا۔ اس کے نزدیک خاندان کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے وہ دل سے سب کو معاف کرتی ہے۔ عذرا کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کو جذباتی کر دیا۔ دوسری طرف نتاشا کی حقیقت بھی سب کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی تھی۔ اس کی مسلسل بدتمیزی، جھوٹے الزامات اور نفرت بھرے رویے نے نہ صرف خاندان کا سکون چھین لیا بلکہ وحید صاحب کی بگڑتی ہوئی طبیعت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اب گھر کے افراد نے پہلی بار اسے سختی سے احساس دلایا کہ کسی بے گناہ انسان پر الزام لگانا اور اس کی عزت اچھالنا کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ نتاشا خاموش کھڑی سب کچھ سنتی رہی۔ اسے شاید پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ غرور، حسد اور نفرت انسان کو دوسروں کی نظروں میں کتنا چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ اگرچہ اس نے کھل کر اپنی غلطی قبول نہیں کی، لیکن اس کے چہرے پر ندامت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ادھر نعمان کی والدہ بھی اسپتال پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عذرا نے کس طرح پورے خلوص کے ساتھ سب کا ساتھ دیا اور وحید صاحب کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو ان کے دل میں موجود آخری غلط فہمی بھی ختم ہو گئی۔ وہ نعمان کے پاس آئیں اور اس سے کہا کہ اب انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ وہ کیوں عذرا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اصل خوبصورتی انسان کے کردار میں ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں کی باتوں میں۔ فرحین یہ سب دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، کیونکہ وہ شروع سے جانتی تھی کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو مبارکباد دی اور کہا کہ اب کوئی طاقت انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ چند دن بعد جب وحید صاحب مکمل طور پر صحت یاب ہو کر گھر واپس آئے تو گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ نفرت کی جگہ محبت نے لے لی تھی اور غلط فہمیوں کی جگہ اعتماد نے جنم لے لیا تھا۔ اسی خوشگوار ماحول میں دونوں خاندان ایک بار پھر اکٹھے بیٹھے۔ اس بار نہ کوئی انا درمیان میں تھی اور نہ ہی کسی قسم کا غرور۔ وحید صاحب نے خود نعمان کا ہاتھ پکڑ کر عذرا کا رشتہ اس کے نام کر دیا۔ نعمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ عذرا بھی خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دونوں نے طویل آزمائشوں کے بعد آخرکار اپنی محبت کو ایک خوبصورت انجام تک پہنچتے دیکھا۔ کچھ ہی عرصے بعد دونوں کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ وہی لوگ جو کبھی اس رشتے کے خلاف تھے، آج سب سے زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ فرحین اپنی ہونے والی بھابھی کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ اسے شروع ہی سے یقین تھا کہ عذرا ہی اس گھر کی اصل خوشی بنے گی۔ نعمان کی والدہ بھی عذرا کو اپنی بیٹی کی طرح گلے لگا رہی تھی
اور ہر آنے والے مہمان سے اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ شادی کے بعد ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا جب پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ہر تصویر میں نعمان اور عذرا کے چہروں پر ایسی خوشی نمایاں تھی جس کے لیے انہوں نے بے شمار آزمائشیں برداشت کی تھیں۔ نعمان کی والدہ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ نے انہیں دنیا کی بہترین بہو عطا کی ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہیں کہ اگر وقت پر ان کی غلطی نہ سدھرتی تو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کھو دیتے۔ فرحین ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ اب تو امی کو اپنی بہو کی ہر بات اچھی لگتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کچھ بھی بنا دے تو امی خوشی کھا لیں گی۔ سب لوگ اس بات پر ہنس پڑتے ہیں اور گھر کا ماحول کہکھوں سے گونج اٹھتا ہے۔ عذرا بھی اپنی ساس کی فرمائش پر اپنے ہاتھوں سے کھیر تیار کرتی ہے۔ جب سب اس کی تعریف کرتے ہیں تو نعمان محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام، اعتماد اور بے پناہ محبت صاف جھلک رہی ہوتی ہے۔ یہ صرف دو لوگوں کی محبت کی جیت نہیں تھی، بلکہ صبر، سچائی اور اچھے کردار کی کامیابی تھی۔ ڈرامے کے اختتام پر ایک بہت خوبصورت پیغام دیا جاتا ہے کہ کسی انسان کو حالات، افواہوں یا توہمات کی بنیاد پر کبھی منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ اصل منحوسی کسی انسان میں نہیں، بلکہ اس سوچ میں ہوتی ہے جو بغیر تحقیق کے دوسروں پر الزام لگا دیتی ہے۔ عذرا نے ہر ظلم، ہر الزام اور ہر تکلیف کا جواب صبر، برداشت اور اچھے اخلاق سے دیا، اور آخرکار وہی لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو گئے جنہوں نے کبھی اسے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ نعمان نے ثابت کیا کہ اگر محبت سچی ہو تو وہ ہر آزمائش کا سامنا کر سکتی ہے، جبکہ دونوں خاندانوں نے یہ سبق سیکھا کہ انا اور ضد ہمیشہ رشتوں کو توڑتی ہے، لیکن معافی، محبت اور اعتماد ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں۔ اسی امید، محبت اور خوشی کے ساتھ منحوس کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، جہاں نفرت شکست کھا جاتی ہے، سچائی سرخرو ہوتی ہے، معافی دلوں کو جوڑ دیتی ہے، اور عذرا و نعمان کی محبت ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتی ہے۔